اسی طرح سے حضرات، ایک مسلمان کی عزت و آبرو پہ جن راستوں سے حملہ ہوتا ہے، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا، کون کیا کر رہا ہے اور اس کی کسی ویکنس اور کمزوری کو لے کے اچھالنا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ قرآن مجید میں دو قسم کے لوگوں کے لیے ویل کی بات کہی گئی ہے، ایک جو کسی کے مال پہ ناحق ڈاکہ ڈالے، ایک وہ جو کسی کی عزت پہ ناحق ڈاکہ ڈالے۔ دو صورتیں جو لفظ ویل سے شروع ہوتی قرآن میں۔ ویل کیا ہے؟ ہلاکت، تباہی، خرابی، بربادی، یا پھر یہ کہ جہنم کی ایک وادی، جیسے حضرت ابن عباس نے کہا قرآن کی دو صورتیں لفظ ویل سے شروع ہوتی، ایک ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، یہ مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور دوسرا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنے والے، غیبت کرنے والے، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالنا اور مال پہ ڈاکہ ڈالنا، یہ موجب ویل ہے، ہلاکت و تباہی کا موجب ہے۔ اور کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا اسے بدنام کرنے کے لیے، حدیثوں میں کہا گیا من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ حتی یفضحہ ولو فی جوف رحلہ۔ آپ نے کہا کوئی کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے اسے بدنام کرنے کے لیے، وہ سن لے کہ اللہ اس کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے گا اور اسے ایک نہ ایک دن ذلیل کر کے رہے گا، اور ذلت اس تک پہنچ کر رہے گی، گرچہ وہ اپنے گھر کے کسی بند کمرے میں چھپ کے کیوں نہ بیٹھا ہو، ذلت اس تک پہنچ کے رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی علامت قرار دیا، منافق کی پہچان قرار دیا، منافق کی صفت قرار دیا، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا اور انہیں بدنام کرنا۔ چنانچہ آپ نے کہا یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، اے وہ منافقو جو صرف زبان کے مسلمان ہو، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں کی کمزوریوں اور ویکنس کے پیچھے مت پڑو۔ اس کے بعد ہی آپ نے کہا فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اس لیے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے، اللہ اس کے عیبوں کی ٹوہ میں لگ کے آخرت سے پہلے اسی دنیا میں اسے ذلیل کرتا ہے اور رسوا کرتا ہے۔